الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، عزیز بچوں، بیٹیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ صبح دوپہر کو بھی آپ کے سامنے حاضر ہوا 1:30 بجے سے 2 بجے کے درمیان، اور یہ ہر جمعے کو ہوتا ہے. جب تک مسجدیں بند ہیں 1:30 بجے سے 2 بجے دوپہر تک جمعۃ المبارک کے سلسلے میں کچھ عرض کرتا ہوں. تو آج بھی میں نے کیا تھا، اور یہ دوسری مرتبہ افطار کے بعد الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے روزہ کھولنے کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوں. قرآن کریم میرے سامنے ہے، رمضان کا مہینہ ہے، برکتوں والے دن ہیں، برکتوں والے لمحات ہیں. پتہ نہیں زندگی میں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. جو 4 گھڑیاں اللہ کی یاد میں، اللہ کے پاک کلام کی سماعت کے لیے گزر جائیں، اس سے بڑی نصیبی، خوش نصیبی اور کیا ہوگی. خبریں بھی تو سنتے ہیں ہم، بلا وجہ بیٹھے رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا دنیا بھر کی باتیں سناتے ہیں، ہماری ذہن سازی کرتے ہیں. لیکن اللہ ہماری ذہن سازی نہیں کرتا، اللہ سچی باتیں کرتا ہے. سچی، جب سے قرآن کریم اترا ہے، جو اللہ نے کہا تھا آج بھی وہی ہے اور قیامت تک وہی رہے گا. بات سمجھ رہے نا؟ اس میں حالات و واقعات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ جی گرمی آ گئی قرآن بدل دو، سردی آ گئی قرآن بدل دو، حالات خراب ہو گئے قرآن بدل دو. قرآن وہی ہے، وہ نہیں بدلے گا. ہم بدلتے رہیں گے، اور نہ جانے ہم میں سے کتنے لوگ آئے چلے گئے، سب چھوڑ گئے، سب کچھ، بلڈنگیں، مکانات، عہدے، تمام چیزیں جتنی بھی ہماری، جس پہ ہم لنترانیاں کرتے تھے، فخر و مباحات کرتے تھے، وہ سب چھوڑ گئے ہیں ہم لوگ. باقی کس کا نام بچا ہے؟ اللہ کا، یا اس کا جو اللہ کے ساتھ جڑ گیا. اور اللہ کے ساتھ جو جڑنے کا بہترین ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کا پاک کلام، جسے قرآن مجید فرقان حمید کہتے ہیں. جو اس مہینے میں بھی قرآن کریم سے محروم ہیں، ان کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ توفیق کی بات ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں، جب میں کسی پر راضی ہوتا ہوں تو میں اسے اپنے راستے کی توفیق دے دیتا ہوں، اور جو سمجھو میرے راستے سے دور جا رہا ہے اس کے ساتھ میری راضی نامہ نہیں ہے. اسی لیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب اس درویش نے پوچھا
کہ یا موسیٰ کلیم اللہ، اللہ کب راضی ہوتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ عزتی میں سوال کیا، یا اللہ تو اپنے بندوں کے ساتھ کب راضی ہوتا ہے؟ پتہ جواب کیا آیا تھا؟ خوبصورت جواب ہے۔ فرمایا، اے میرے موسیٰ، میرے بندوں سے کہہ دو جس دن تم مجھ سے راضی ہوں گے میں سمجھو آپ کے ساتھ راضی ہوں۔ میری رضا کو چھوڑو، تو اپنی رضا کی بات کر۔ تو راضی ہے میرے ساتھ؟ میری تقسیم پر راضی ہے؟ جو کچھ میں نے کیا اس پہ تو راضی ہے؟ اگر تو ہی راضی نہیں ہے تو سمجھو میں بھی راضی نہیں ہوں، اور جس دن تو میرے ساتھ راضی ہو جائے گا سمجھو میں بھی تیرے ساتھ راضی ہوں۔ قرآن کریم کی آیات کا جن کا میں نے انتخاب کیا ہے، میرے لیے بہت مشکل ہوتا ہے پورے 1.25 سپارے میں سے 1-2 آیات کا انتخاب کرنا۔ دل تو یہی چاہتا ہے کہ پورا 1.25 سپارہ آپ کو سناؤں، لیکن وقت ساتھ نہیں دیتا، حالات ساتھ نہیں دیتے، اس لیے کوشش کرتا ہوں کہ 1-2 آیات ہی اگر یاد ہو جائے ہمیں۔ قرآن مجید میں کم از کم 30 سپارے ہیں، اور 2-2 آیات کر کے اگر دیکھیں تو کتنی ہو جائیں گی؟ 60 آیات تو کم از کم یاد ہو جائیں گی ہمیں، جو میں بتاتا ہوں۔ اگر آپ اس کو دوبارہ پڑھ لیا کریں تو وغیرہ یہ بھی بھول جائیں گی، چونکہ قرآن تیزی سے نکلتا ہے انٹل کہ آپ اس کو جپا مار لیں، قابو کر لیں۔ اور قابو کیسے کرنا ہے؟ میں نے سنایا، اس کو دوبارہ جا کے دیکھو، پڑھو، اس پہ اپنا نشان لگا دو، میری کئی باتیں بھی یاد آ جائیں گی، اور نشان آپ کے قرآن میں لگ جائے گا۔ جب کبھی ضرورت ہوگی وہ صفحہ نکال لیا کرنا۔ کتنی خوبصورت بات ہے، لیکن ہماری سمجھ میں آنی چاہیے۔ ارشاد ربانی کیا ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا پہ الزام لگا دیا گیا۔ یہ سورہ نور کا جو پس منظر ہے وہ بیان نہیں کر رہا میں، نہ میرے پاس وقت ہے اتنا، میں تو وہ جو آیات 2 پڑھی ہیں اس کے لیے اس کے ضمن میں آپ چرچ کر رہا ہوں۔ الزام لگ گیا۔ اب ہماری عادت کیا ہے؟ سنی انسنی ہم لوگوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ہم تحقیق نہیں کرتے۔ میں نے خود، اللہ مجھے معاف کرے، رمضان کا مہینہ ہے، ایک مرتبہ چائے لینے گیا ایک 7-Eleven پر، تو مجھے وہ صاحب کہتے ہیں، غالباً مینیجر صاحب تھے، کہ جی آپ مفتی عبد الرحمن قمر کو جانتے ہو؟ میں نے کہا جی میں جانتا تو ہوں۔ ہو بڑا بے ایمان آدمی جی، کمال ہے، وہ جو بھی اس کو منہ میں آیا وہ مجھے کہتا رہا، میں سنتا رہا، چائے میں نے ختم کر لی۔ تو میں نے کہا تم بتاؤ بھائی، تم مفتی عبد الرحمن قمر کو جانتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں جانتا ہوں جی۔ میں کہا اچھا پھر بتاؤ وہ کہاں رہتے ہیں، کون ہیں؟ میں کہا میرا نام مفتی عبد الرحمن قمر ہے، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میں زندگی میں پہلی بار تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ وہ کہتا بڑا بے ایمان ہے جی وہ بندہ۔ اب وہ کسی بندے کو گالیاں نکالنی شروع کر دی، اس نے مجھے گمراہ کر دیا۔ میں نے کہا تم تو کہہ رہے تھے میں جانتا ہوں، اب کہہ رہے ہو کہ اس نے مجھے گمراہ کر دیا۔ یہ میری حقیقی بات سنا رہا ہوں آپ کو، تو باقیوں کا کیا حال کہتے ہوں گے؟ بی بی عائشہ صدیقہ پر ایسے ہی الزام لگا دیا گیا، ایسے ہی الزام لگا دیا گیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر باپ تھے بیٹی کے، گھر میں ان کی بیوی تھی، بچی کی ماں تھی۔ ماں باپ کے لیے قیامت ہوتی ہے، جھوٹے الزام بچیوں پر لگ جائیں تو ماں باپ تو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے۔ پرانے زمانے کی بات کر رہا ہوں، آج کل تو خیر زمانہ ہی الٹا چل رہا ہے، اللہ مجھے معاف کرے۔ یہ ہمارے ٹی ویز شوز نے ہمارا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ پرانے زمانے کی بات کر رہا ہوں، جب قرآن اترا تھا اس زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ دونوں شرم کے مارے باہر نکلنے کے قابل نہیں رہے تھے، اس لیے تو بعض بدبخت لوگ اعتراض بھی کرتے، اگر نبی کو پتا ہوتا تو بتا دیتا۔ سبحان اللہ، کیا انڈرسٹینڈنگ ہے لوگوں کی۔ بیوی کے معاملے میں خامد کی کوئی گواہی قبول کرتا ہے؟ پتہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں پھر لوگ؟ اللہ مجھے معاف کرے،
سرکار اس لیے خاموش تھے کہ حکم ربی تھا، تم چپ رہو، دنیا کو کھیلنے دو، جب وقت آئے گا میں عائشہ صدیقہ کی گواہی خود دوں گا، اور اللہ نے دی۔ سورہ نور کیوں اتری تھی؟ اس لیے اتری تھی۔ لیکن میں بات پھر واپس آتا ہوں اپنی کی طرف کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے خالہ زاد بھائی مصطح، وہ بھی لوگوں کے ساتھ شامل ہو گئے تھے، سنی سنائی بات آگے کر دی، رشتہ دار تھے، خالہ زاد بھائی تھے، اور رشتہ داروں کو تو موقع اللہ دے بھائی، آج کل کے زمانے میں تو وہ تو ایسا گڈا باندھتے ہیں کہ پتہ نہیں کہیں کا نہیں چھوڑتے۔ حد یہ ہے کہ اس زمانے میں بڑے بڑے لوگ اس چکر میں آ گئے، تو مصطح نے بھی کہیں بیٹھ کے اپنی بھانجی کے بارے میں، یعنی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بات آگے چلا دی، جیسے لوگ چلاتے ہیں۔ صدیق اکبر کو اور ان کی زوجہ محترمہ کو پتہ چلا تو بڑی تکلیف ہوئی، اور پتہ تکلیف کیوں ہوئی تھی؟ انسانی تقاضا بھی اس میں شامل ہے کہ مصطح ایک غریب آدمی تھا، مہاجر بھی تھا، اور بدر کے میدان میں لڑا بھی تھا، بدری صاحب بھی تھا، اور بدری صحابہ کی تو آپ کو پتہ ہے اللہ پاک نے پہلے بخشش کی ہوئی ہے۔ ہر مہینے جو راشن وہ گھر لاتے اتنا ہی راشن وہ مصطح کے گھر میں پہنچا دیتے، اس کی بھی روٹی چل رہی تھی، سیدنا صدیق اکبر کی بھی روٹی چل رہی تھی، جو ان کے گھر میں پکتا تھا وہ ان کے گھر میں پکتا تھا۔ اب یہ معاملہ جب بڑھا اور جگہ جگہ سے ان کے حوالے سے خبریں پھیلنی شروع ہوئیں، تو غالباً بی بی صاحبہ نے کہا ہوگا صدیق اکبر سے کہ یہ ہے تمہارا بھائی، سگی بھانجی پہ الزام تراشی کرنے والوں کے ساتھ مل گیا ہے، کیا ہم اسے کھانا نہیں پہنچاتے؟ کیا ہم اس کو خرچہ نہیں دیتے؟ صدیق اکبر خاموش ہو گئے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے گواہی دے دی کہ یہ پاک باز عورت ہے، اور قیامت تک پاک، نبی کی کوئی بیوی غلط نہیں ہو سکتی، لوگوں تمہاری ماں ہے اور ماں کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کیا کرتے، میں تمہارا خود خالق کہہ رہا ہوں کہ یہ پاک باز اور نیک عورت ہے۔ تو صدیق اکبر نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں مصطح کے گھر میں کھانا نہیں پہنچاؤں گا، راشن نہیں ڈالوں گا، قسم کھا لی۔ جب قسم کھا لی، اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے، ان کے اور بھی کئی لوگوں کے معاملات تھے، تو اللہ کریم نے یہ آیتیں اتاری ہیں، میں پڑھتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جن لوگوں کو میں نے اپنے فضل سے نوازا ہے، اور جن لوگوں کو میں نے وسعت رزق دی ہے، اگر وہ اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کرتے ہیں، روٹی رزق پہنچاتے ہیں، تو ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ قسم کھائیں، بتقاضۂ بشریت ان سے غلطی ہو گئی، لیکن رزق بند کرنا یہ میری، اللہ فرماتا ہے، میری سنت کے خلاف ہے۔ کیا میں نے تمہیں نہیں نوازا؟ اگر میں تمہیں نہ رزق دیتا تو کون دیتا تمہیں؟ کیا تمہیں معافی نہیں چاہیے؟ میں معاف کرنے والا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر نے جب یہ سنا تو کہنے لگا، یا اللہ، میں تو محتاج ہوں تیری رحمت کا، میں تو محتاج ہوں تیری طرف سے مغفرت کا، مجھے معاف کر دیجئے۔ تو پھر حضرت مصطح کے گھر گئے اور دگنا راشن گھر میں ڈال دیا، اور قسم کا کفارہ دے دیا، قسم کا کفارہ دے دیا، اور مصطح کے گھر میں، یعنی خالہ زاد بھائی کے گھر میں پہلے سے دگنا راشن کر دیا کہ مجھے بھی اللہ کی رحمت درکار ہے، مجھے بھی مغفرت درکار ہے۔ یہ راستہ بھی ہمارے لیے، کہنے کو تو کہہ دیتے ہیں نا ہم لوگ، صحابہ کرام نے یہ کام کیے ہیں، ہر بندہ ہم میں سے استنجا کرنے کا اس سے طریقہ نہیں آتا، یقین کرے، پوچھے گا کیا صحابہ نے کیا یہ کام؟ او بھائی، جو صحابہ کرتے تھے تم کر سکتے ہو، وہ تربیت یافتہ مصطفیٰ تھے،
قرآن کریم کی آیت سن لو، ان کی شان میں اتری ہے، آپ کی شان میں نہیں اتری نا۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا إِلَى الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ فرماتا ہے وہ بندے قسم نہ کھائیں جن کو میں نے اپنے فضل سے، اپنے دیے ہوئے مال سے، رزق سے نوازا ہے، ان کو صاحب مال کیا ہے، صاحب استطاعت کیا ہے، وہ غریبوں کے بارے میں قسم نہ کھائیں۔ غلطی کی، اللہ فرمایا غلطی کی، اس کی سزا ملے گی، لیکن تمہیں جو میں نے صاحب مال بنایا، صاحب رزق بنایا، تو اس لیے تو نہیں بنایا تھا کہ میرے بندوں کا رزق بند کر دو، اپنے رشتہ داروں کو، مہاجرین کو، یہ سارے اوصاف حضرت مصطفیٰ میں پائے جاتے تھے، وہ مہاجر بھی تھے، بدری صحابی بھی تھے، اور غریب بھی تھے۔ چھوڑ دو، اللہ کہتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دو، درگزر کر جاؤ۔ کتنا مشکل ہوتا ہے ماں باپ کے لیے، پتہ لگ جائے کہ یہ بندہ تخریب کاروں کے ساتھ تھا، نہیں برداشت کر سکتا نا، لیکن صحابہ نے کی ہے، صحابہ نے کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دو، چھوڑ دو۔ اب آگے اللہ نے جو بات کی ہے نا، یہ ہے سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل، اور پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتا ہے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری مغفرت فرما دے؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری مغفرت فرما دے؟ وہ بخشنے والا ہے، واللہ غفور الرحیم، وہ بخشنے والا ہے۔ اور جہاں تک ان کی بات ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، جو پاک باز عورتیں، مومن عورتیں گھر میں بیٹھی ہیں، پاک باز ہیں اور بے خبر ہیں کہ بازار میں ان کے، مارکیٹ میں ان کے رشتہ داروں میں کون سے گڈے باندھے جا رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، چونکہ ہے ہی نہیں ان میں وہ جو وہ کہہ رہے ہیں، وہ تو بے خبر ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ایسی بے خبر مومنات اور پاک باز عورتوں پر جو الزام لگاتے ہیں، بہتان باندھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنت ان پر، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ صحابہ کو تو معافی مل گئی تھی، ہمیں نہیں ملنی، ہم سے تو پوچھ کے ہوگی، چونکہ ہمیں معاف کرانے والا کوئی نہیں ہے۔ اس زمانے میں تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو بے ایمان بھی آئے تھے نبی کے پاس، مشرکین بھی آئے تھے، کہا کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کٹھے ہو کے آئے مشرکین مکہ بے ایمان سارے، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم جو ہمیں ڈراتے ہو عذابوں سے، بھئی نوح کی قوم پر یہ عذاب آیا، لوط کی قوم پر پتھر برسے، اور فلاں یہ ہوا تو یہ ہوا تو وہ ہوا، ہمیں جو تم ڈراتے ہو، تم اپنے خدا سے دعا کرو نا ہمارے اوپر پتھر پھینک دے، ہمیں بھی برباد کر دے، تیری جان بھی چھوٹ جائے گی، ہم بھی ختم ہو جائیں گے۔ منہ سے کہہ رہے ہیں، منہ سے، اور منہ سے کہنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جواب ربی کیا ہے؟ مسلمانوں ہم کتنے خوش نصیب ہیں، کاش ہم اللہ کے قرآن کو پڑھتے۔ اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب ان سے کہہ دو کہ میں تمہارے اوپر عذاب پتھروں کا نہیں بھیج سکتا، پتہ ہے کیوں؟ محبوب وانت فیہم، تو ان میں موجود ہے، تیری وجہ سے ان کو معافی ملی ہوئی ہے۔ یہ شعر نہ بنے، تیرا شکر ادا کریں، تیرا شکریہ ادا کریں جس کی وجہ سے جان چھوٹی ہوئی ہے۔ اگر کفار مکہ، بے ایمانان مکہ خود منہ سے عذاب مانگیں اور اللہ ان سے یہ فرمائے کہ وَأَنْتَ فِيهِمْ،
ان پہ عذاب نہیں آئے گا محبوب جب تک تو ان میں موجود ہے۔ تو اگر کافر مشرک بے ایمان نبی کی وجہ سے بچ گئے تھے تو ہمارے تو دلوں میں مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا دل جو ہے وہ نبی پاک کی جگہ ہے، اللہ کے بعد وہی ہے ہمارے پاس۔ تو ہمیں کیوں فائدہ نہیں ہوگا یار؟ سوچا نا کبھی؟ قرآن غور کرنے کے لیے ہے، پڑھ لیا، سن لیا، اور جی میں نے 10 سپارے پڑھ لیے، میں نے 10 سپارے سن لیے، جی میں نے اس کا درس سن لیا، میں نے اس کا درس سن لیا۔ او بھائی ہم نے عمل کرنا ہے، اور عمل کیسے کرنا ہے؟ بات کو سمجھ کر۔ اگر سمجھ ہی نہیں آئے گی بات کی، کتنی زبردست چھوٹی سی بات ہے کہ منہ سے مشرکین مکہ نے عذاب مانگا، مگر اللہ نے فرمایا نہ محبوب تو موجود ہے، تیرے صدقے میں ان پہ عذاب نہیں ہے۔ تو نہ ماننے والوں کا منہ سے مانگنا عذاب نبی کی ذات باعث رحمت بن گیا، اور جس کے دل میں مصطفیٰ ہے اس کو کیا فکر ہے؟ لیکن یہ ماننے کی بات ہے، میری بات سمجھ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ماننے کی بات ہے یہ۔ جب تک نہیں مانو گے تو تمہیں یہ لذت نہیں ملے گی۔ اچھا بھی مسئلہ یہ ہے کہ آج بس قدرتی یہ باتیں لمبی ہو گئیں، جو میں نے اگلی آیات کا انتخاب کیا ہے وہ بتا دیتا ہوں، لیکن چھوڑتا آپ پر ہوں چونکہ میرے پاس تو وقت نہیں ہے تشریح کا۔ یہ سورہ فرقان ہے اور سپارہ جو ہے وہ 19 ہے، فرقان کا اپنا نمبر 25 ہے، اور یہ آیت ہے 63 سے لے کے 77 تک، یہ 6 7 8 آیتیں ہیں۔ یہ پلیز لکھ لو ذرا، یہ اس کو پڑھنا ہے آپ نے۔ سورہ فرقان 19واں سپارہ آیت نمبر 63 سے لے کر 77 تک۔ اس میں اللہ پاک نے اپنے بندوں کی زندگی کا طریقہ بتایا ہے کہ میرے بندے جو ہیں، میرے بندے وہ جیتے کیسے ہیں، میرے بندے چلتے کیسے ہیں، میرے بندے کھانا کیسے کھاتے ہیں، میرے بندے معاملہ کیسے کرتے ہیں، میرے بندے جو ہیں وہ خرچ کیسے کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں اللہ نے آغاز کیا ہے اللہ پاک نے کہاں سے؟ وعباد الرحمن، جو میرے بندے ہیں، الذین یمشون علی الارض ہونا، جب زمین پر چلتے ہیں تو زمین ان پہ ناز کرتی ہے کہ یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے، کس وقار سے چل رہا ہے، اور مجھے تکلیف دیے بغیر کس خوبصورتی سے چل رہا ہے، یا اللہ اس بندے کی چال کو سلام کرتی ہوں۔ زمین کہہ رہی ہے یہ اللہ کے بندے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب لوگ ایسے ٹکر جاتے ہیں جو بات سننا ہی نہیں چاہتے، صرف اپنی سنوانا چاہتے ہیں، اپنی ہی منانا چاہتے ہیں کہ جو ہم سمجھے ہیں، مفتی صاحب وہ فتویٰ بتاؤ جو ہم سمجھے ہیں، اگر ایسے بندے ٹکر جائیں تو فرمایا میرے بندے پتہ کیا کرتے ہیں؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اس کو سلوٹ مارتے ہیں کہ یار تو ٹھیک ہے، بس ہمیں تو معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، تو ٹھیک ہے یار، تو جس کام پہ لگا ہوا ہے لگا رہو، تیرا استاد جو ہے وہ ٹھیک ہے لیکن مجھے تو معاف کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ یہاں سے شروع کرتا ہے، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، ان کی راتیں کیسے گزرتی ہیں؟ کبھی تہجد میں، کبھی قرآن کی تلاوت میں، کبھی نیک کام کرنے میں، کبھی نبی کی سیرت پڑھنے میں، وقت ضائع نہیں کرتے، اللہ کی یاد میں گزار دیتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے عشاء کی نماز کے بعد سجدہ کیا نفل پڑھتے ہوئے، پتہ نہیں سجدے میں کیا راز و نیاز شروع ہو گئے، فجر کی اذان ہو گئی، تو ان کی خادمہ نے بتایا فضا نے کہ بی بی جی اٹھو، فجر کی اذان ہو گئی۔ فرمایا بھاگ کر جاؤ، بھاگ کر جاؤ، مؤذن سے کہو اذان غلط ٹائم پہ تم نے پڑھ دی، ابھی تو میں سجدے میں تھی۔ کہا بی بی جی آپ کا سجدہ ہی اتنا طویل تھا کہ فجر کی اذان ہو گئی ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، یا اللہ یہ جہنم کا عذاب ہم سے پھیر لینا، یہ بہت بڑا جرمانہ ہے، یہ جرمانہ ہم ادا نہیں کر سکتے، یا اللہ معافی دے دے، یہ جرمانہ ہم ادا نہیں کر سکتے، تو معافی ہی دے دے۔ اور پھر فرمایا
کہ انہا سات مستقرم و مقاما، اگر تو نے کسی کے حق میں یہ لکھ دیا تو یا اللہ وہ تو بڑا برا ٹھکانہ ہے، بڑا خطرناک ہے. بس بہتر یہ مالک اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے تو ہمیں معاف ہی کر دے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اور یہ بڑی لمبی آیات ہیں، تو بھائی آپ اس کو والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. اور جب خرچ کرنے پہ آتے ہیں تو اللہ کی راہ میں بے دریغ خرچ کرتے ہیں، اور شیطان کی راہ میں ہاتھ کو پیچھے کر لیتے ہیں. اتنے بیلنسڈ لوگ ہیں کہ خرچ کہاں کرنا ہے اور کہاں سے ہاتھ کھینچنا ہے. اگر اس کی پابندی نہیں کریں گے تو پھر ہم کن میں چلے جائیں گے؟ خسارہ والوں میں سے. پلیز یہ 77 تک آپ نے پڑھنا ہے، اس کا ترجمہ پڑھنا ہے. میں نے تشریح نہیں کی، ترجمہ ہی پڑھ رہا تھا. آپ بھی پڑھو، آپ بھی پڑھو 63 سے لے کے 77 تک. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی حیثیت اور کیفیت بتائی کہ میرے بندے کیسے ہوتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم اللہ کے جو کرم اور فضل ہے، اس کی جو خواہش ہے ہمارے بارے میں، مومنوں کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، ماننے والوں کے بارے میں، اللہ پاک وہ پوری کر دے. تو بھائی اس نیت اور اس دعا کے ساتھ کہ رمضان کا مہینہ جیسے چل رہا ہے، اللہ پاک ہمارا اسی طرح معاملہ گزارتا رہے، دین کی باتیں ہوتی رہیں، روزہ رکھتے رہیں، تراویحیں پڑھتے رہیں، اللہ کو یاد کرتے رہیں، اور یہ مل کر دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے، معاف کر دے. اور جب تو معاف کرے گا تو یہ کرونا بھی دفع ہو جائے گا. یقین کریں آپ، دفع ہو جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا ہمیں کیا ہوا ہے. اور وہ قادر مطلق ہے، کر سکتا ہے. تو اس دعا کے ساتھ ہم رخصت ہو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور کرونا سے دنیا کو محفوظ فرمائے، اور جو کرونا کی وجہ سے چلے گئے ان کی مغفرت فرمائے، ان شہداء کی، اور جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.